بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل شازیب خان کسوریا، اور آپ لوگ خدمت میں حاضر ہوں شازیب خان کسوریا۔ ایک نئی سی دلچسپ ویڈیو اور معلومات ویڈیو آپ لوگوں کی خدمت میں لائے ہیں۔ تم نے دیکھ کر آپ لوگوں کو پتہ تو چل گیا ہوگا، بعد میں بات کریں گے کیونکہ ویڈیو ذرا لمبی ہے، پہلے وہ کلپ ذرا دیکھ لیں کہ اڈیالہ جیل جانے والے راستوں پر سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے اور کوئی شخصیت ملاقات کرنے جا رہی ہے۔ تو رات سے میں اس کوشش میں تھا کہ کوئی کنفرمیشن ہو جائے، کنفرمیشن نہیں ہو رہی تھی، اب وہ ہو گئی ہے دو ذرائع سے۔ وہ کنفرمیشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب تک ایک پیغام پہنچایا گیا فجر سے تھوڑا دیر پہلے، اور میں مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان صاحب سو رہے تھے سکون سے، کیونکہ وہ جیل ذرائع کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے وہ اٹھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کا یہ وقت ہے، وہ سو رہے تھے۔ یعنی ایک طرف جو ہے وہ پاکستان کے اندر الیکشن اتنا سب کچھ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا، ہم نے جاگ کے گزار کے، اور دوسری طرف خان صاحب جو ہے بڑے پرسکون تھے اور سو رہے تھے۔ اور خان صاحب تک ایک پیغام پہنچایا گیا ہے کنفرم ذرائع کے مطابق، وہ یہ تھا کہ اگر آپ ہمارے دیے گئے 3 ناموں سے، اب ہمارے کی آپ نے تفصیلات میں نہیں جانا، صحیح، کہ ہمارے دیے گئے 3 ناموں میں سے، یہ ویسے بائی دا وے یہ بات پہلے بھی کی گئی، بشرا بی بی کے ذریعے بھی، علیمہ خان کے ذریعے بھی، خان صاحب اس پہ بات کر چکے ہیں، ابھی ری کنفرم یہ بات ہوئی ہے کہ دوبارہ سے اپروچ کیا گیا، انہیں کہا گیا کہ سادہ اکثریت کے ساتھ آپ ابھی بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں، اگر آپ کو مائنس کر دیا جائے اور ہمارے دیے گئے 3 بندوں میں سے ایک پر آپ راضی ہوں تو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار حکومت بنا سکتے ہیں۔ صحیح جی، اب اس وہ 3 نام بتا سکتے ہیں؟ میں ان 3 ناموں کی طرف جانے سے پہلے کچھ اور نام آپ کو جی ضرور۔ ابھی اس وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ لاہور کے اندر میاں صاحب اپنی آبائی نشست جہاں پہ 1985 سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ ہار چکے تھے، مینج کر کے انہیں دی گئی 6000 کی دھاندلی کر کے 6000 سے وہ سیٹ جیتے ہیں۔ باقی تو نتائج چھوڑ دینا آپ کہ نون لیگ کے سربراہ جو خود کو پاکستان کا چوتھا وزیر اعظم کہتے تھے اور کہتے تھے ہم 2 تھے 61 لے کے آ رہے ہیں، میں بار بار اپنے ویلاگ میں کہہ رہا تھا کہ ان کی 50 نشستوں سے زیادہ کی کوئی اوقات نہیں ہے، اور وہی ہوا۔ لیکن اب اس کے بعد پھر ہوا کیا، 6000 کی لیڈ کے ساتھ دھاندلی کر کے انہیں جتایا گیا، ان کو کانا کرنے کے لیے ہم پنجابی میں کہتے ہیں۔ کل میاں صاحب کانے نے، اور جب بھی میاں صاحب کو تھوڑا دائیں بائیں دیکھے نا، وہ کبھی کبھار ان کی عادت ہے وہ دائیں بائیں بھی دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ، تو جب بھی وہ دائیں بائیں دیکھیں تو بتایا جائے کہ جی راشمین راشد کا حلقہ کھلنے والا ہے، میاں صاحب حوصلہ کریں۔ صحیح، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں خواجہ سعد رفیق جیسا ورکر ہار جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور میاں صاحب 6000 کی لیڈ سے جیتتے ہیں، اور وہاں پہ دوسری جانب پی ٹی آئی کو کے مقابلے میں نون لیگ کو 9 نشستیں دے دی جاتی ہیں دھاندلی کر کے، صرف لاہور نہیں بلکہ سیالکوٹ اور باقی جگہ بھی۔ آپ نے جو نام پوچھے تھے واپس اس طرف کہتے ہیں لوگ بھی کہیں گے بوڑھا ہو گیا ہوں، بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ اچھا اب جناب معاملہ یہ ہے، آپ دیکھیے ہارا کون ہے تحریک انصاف کا، سلمان اکرم راجہ۔ کیوں ہارے ہیں؟ دبنگ آواز تھی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ آواز تھی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا شاہ محمود قریشی کا پورا خاندان ہار گئے، عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اس بات کی وجہ سے ہار گئے۔ صحیح، پرویز الہی کے پورے خاندان کو ہرایا گیا ہے، اس وجہ سے کہ ساتھ کھڑے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ یعنی عمران خان اگر کسی جگہ جا کے کچھ سوچے بھی کہ میں حکومت بنا سکتا ہوں، تو نہ ان کے پاس پرویز الہی کا آپشن ہو، نہ شاہ محمود قریشی کا آپشن ہو، نہ ان کے پاس راجہ سلمان اکرم راجہ جیسے لوگوں کا آپشن ہو۔ جی آپشن اگر ہو تو کون سے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، لطیف کھوسہ صاحب نے وہاں سے جیتنا ہی جیتنا تھا، لیکن ان کو کیوں نہیں ہرایا گیا؟ صحیح، ٹھیک ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کو نہیں ہرایا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بیک گراؤنڈ ہے پیپلز پارٹی۔ یہ راستہ اس لیے کھولا گیا تھا، میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، اچھے وقتوں میں عمران خان، برے وقت میں عمران خان نے ان کے والے پارٹی بھی کی، بالکل، بیرسٹر گوہر اور لطیف کھوسہ کا ماضی ہے پیپلز پارٹی کا، اور رات گئے تک یہ خبریں بھی چل رہی تھیں، نواز شریف اور عمران خان کو یہ بھی کہا گیا کہ پیپلز پارٹی آپ کو سپورٹ کرے گی۔ صحیح جی، میں بالکل آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ خبریں آ رہی تھیں کہ آپ حکومت کریں، فرنٹ پہ آئیں، اور آپ کی سادہ اکثریت بن جائے گی۔ صحیح، دیکھیں نا جس طرح سے نتائج آ رہے ہیں، ابھی اس وقت آپ دیکھیں 30 گھنٹے گزر چکے ہیں، بالکل 28 گھنٹے گزر چکے ہیں، 30 گھنٹے پولنگ کو گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس وقت تک صورتحال کیا ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ آج ابھی تک الیکشن کمیشن نے اپنے جو نتائج ہیں وہ بھی وہ 100 پورے نہیں کر سکا، جو انہوں نے سرکاری حتمی دینے ہیں، تو باقی ٹی وی چینل دائیں بائیں سے اٹھا کے دے رہے ہیں، لیکن اگر ان دائیں بائیں کے اوپر جائیں تو پہلے بھی تو یہ دے رہے تھے نا، وہ کیسے بدل گئے؟ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں انہیں پاکستان تحریک انصاف کی سیٹوں کو 100 سے پیچھے روک لیا ہے۔ صحیح، اس عمران خان کے انکار کے بعد جو خبر میں نے آپ کو دی نا، جی، خان صاحب نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی عوام کی مینڈیٹ کے ساتھ پہلے بھی آئے ہیں،
یہ کام میں نے کرنا ہوتا تو میں 1985 میں ضیاء کے ساتھ کر لیتا, یہ کام میں نے کرنا ہوتا تو میں 1999 میں پرویز مشرف کے ساتھ کر لیتا. صحیح, ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ کام بالکل نہیں کرنا, عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ وہ پہلے بھی آئے ہیں, اب بھی آئیں گے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ. ابھی دیکھیں وہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 265 میں سے 221 نشستوں کا انہوں نے اعلان کیا, ابھی خبر آئی ہے. بالکل ٹھیک ہے جناب, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد 90 ہیں, نون لیگ کی 62 ہے, پیپلز پارٹی کی 51 ہے. صحیح, جو وہی میں جو آپ کو خبر دے رہا ہوں, ان کو کہا گیا ہے بڑے گھر سے کہ آپ نے اب عمران خان کے اس انکار کے بعد آپ نے سیٹیں آزاد امیدواروں کی 100 تک محدود رکھنی ہیں. اور میرے ذرائع کے مطابق دیکھیے, میں نے تقریباً 2 ہفتے پہلے بھی خبر دی تھی, اس وقت ہم دل میرے سامنے کھلا ہوا ہے کہ 169 نشستوں پر پی ٹی آئی آگے ہے. یہ خفیہ ایجنسی کی رپورٹ تھی, اور نون لیگ 46 سیٹوں پہ آگے ہے. کم و بیش وہی نتائج رات کو ہمارے پاس آ رہے تھے. مجھے پورا یقین تھا نون لیگ 50 نہیں کر سکتی, اور پی ٹی آئی کی نشستیں 175 کے آس پاس تھیں. ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے, جو پی ٹی آئی کے سورسز ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 کے مطابق وہ 175 نشستوں پہ آگے ہیں. صحیح. اب فارم 45 کی روشنی میں فارم 47 بنتا ہے. بالکل, فارم 47 جاری کرنا شروع ہو گئے ہیں, فارم 45 کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے. ایک ہے نا کہ فارم 45 لیڈز ٹو فارم 47. اب فارم 47 تو آ رہا ہے, وہ پورے حلقے کا نتیجہ ہے, لیکن اس کے نیچے فارم 45 لگنے ہیں جو ہر پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ ہے. اس کے بغیر فارم 47 کی کیا اہمیت ہے؟ تو فارم 45 پی ٹی آئی کے پاس جو موجود ہیں, ان کے مطابق پی ٹی آئی کی اکثریت 175 سیٹوں پر ہے, اور ابھی ان کو کر دیا 90 تک محدود. ہوئی جو میں نے آپ کو کہا کہ 100 سے اوپر اب نہیں جانے دیں گے عمران خان کے اس انکار کے بعد. اور اس کے بعد پھر یہ سارا کام بھی ہوا کہ پرویز علائی صاحب کا خاندان فارغ, شاہ محمود قریشی صاحب کا خاندان فارغ, اور اسی طرح سے بڑے بڑے نام, سلمان اکرم راجہ, دیگر بھی سارے. اور چن چن کے ایسے حلقوں کے اوپر اس عمران خان کے انکار کے بعد رات کو یہ سب کچھ ہوا ہے. اور اب کوشش کی جا رہی ہے نواز شریف یہ جو وکٹری سپیچ جس کو کہہ رہے ہیں, ہاں جی, ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا تھا, اس سے اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ علی ظفر جو ہیں وہ کل عمران خان سے ملنے جا رہے ہیں. صحیح, بیرسٹر علی ظفر. جی بالکل, بیرسٹر علی ظفر عمران خان سے ملنے جا رہے ہیں. اسد کیسر صاحب کی اب سے تھوڑی دیر پہلے اسٹیٹمنٹ آئی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم اپنا پلان بنا رہے ہیں. صحیح. اب سیاسی لوگوں میں ایک اسد کیسر ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے پرانے ہیں, اور اب پی ٹی آئی سوچ اس بات کے اوپر رہی ہے کہ کیونکہ خان صاحب سے مشورہ کیے بغیر تو وہ کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ میاں صاحب نے تو اعلان کر دیا, انہوں نے کہا جی وہی پی ڈی ایم کی حکومت ہم بنائیں گے. زرداری کے ساتھ اور وہی ہوگا نا جو پہلے ہوا 22 ماہ, کہ میاں صاحب جو ہے وہ ان کو دھاندلی کے ساتھ جو ہے وہ یہ پہنچا دیں گے 70-75 نشستوں تک. پیپلز پارٹی کو دھاندلی کے ساتھ 50 کروا دیں گے, اور اسی طرح ملام لو کے کسی طریقے سے یہ لے جائیں گے معاملہ 169 تک. تو یہ بڑی خبر میں نے آپ کو دینی تھی کہ عمران خان صاحب کو آفر کی گئی اس موقع کے اوپر بھی, جو پہلے بھی تمام تر حالات کے خراب کرنے کے باوجود پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا وہ سب سے بڑی جماعت ہے, وہ جیتے. اور خان لیکن پھر کھڑا ہو گیا ڈٹ کے, اس نے انکار کر دیا کہ نہیں میں نے ایسی کوئی حکومت نہیں بنانی. اور اب بھی میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر اب پی ٹی آئی حکومت میں نہیں جائے گی. پنجاب ان کا پلان کیا ہے, پنجاب میں گند بنانا, اسی طرح سے پھر آزاد توڑنا, نون لیگ کے حوالے کرنا, اور مرکز کے اندر چوچو کا مربع کے پی ٹی آئی کے پاس رہنے دینا, سندھ پیپلز پارٹی کے پاس رہنے دینا, اور تاکہ اصل اقتدار وہیں پر رہے جہاں پہ گزشتہ 75 برسوں سے. صحیح ہوگا. تو یہ نواز شریف نے جو بھی وکٹری سپیچ کی ہے, اس کے پیچھے کون سے عوامل جو ہے یہ وکٹری سپیچ اسی لیے کی گئی ہے اس موقع کے اوپر کہ جب وہاں سے اشارہ ہو گیا ہے کہ خان صاحب نے کر دیا ہے انکار, گو تھرو, اب آپ آ جائیں. ٹھیک. تو نواز شریف ہمیشہ سے مورے ہیں, 1982 سے مورے ہیں, اور آج 42 سال بعد بھی مورے ہیں. 1982 سے انہوں نے مورے کے طور پر سیاست کا آغاز کیا, یہ تھے مورے اسٹیبلشمنٹ کے, اور وہ جو انہیں بڑا انقلابی کہتے تھے انہیں شرم بھی نہیں آتی. آج پھر یہ نواز شریف صاحب اسی جگہ پہ موجود ہیں اور مہرے کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں. اور آج جب انہیں کنفرم کیا گیا ہے کہ جناب نہیں انکار ہو گیا خان صاحب کی طرف سے, اب آپ آگے آئیں, تو نواز شریف صاحب نے آگے اسپیچ کر دی. صحیح ہو گئی. جی ناظرین, یہ تھی تازہ ترین. ہاں تو دوستو, آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ڈیل کی گئی ہے, لیکن عمران خان اس سے انکار کر چکے ہیں. اور عمران خان کی حکومت بن رہی ہے, تو کیوں عمران خان کسی اور کے ساتھ حکومت بنائیں گے؟ حکومت تو پاکستان کی ہے, یہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے, پورے 25 کروڑ عوام کی حکومت آ چکی ہے. لیکن یہ جو پاور میں لوگ ہیں یہ پاکستان کو اب عام عوام کو حکومت نہیں کرنے دے رہے, عمران خان کو اقتدار میں نہیں لانے دے رہے ہیں. اللہ ان سے پوچھیں, اور انشاءاللہ اللہ پوچھے گا. یہ پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں, پاکستان سے غداری کرنا چاہتے ہیں, لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. انشاءاللہ جیت حق کی ہوگی. عمران خان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.